للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ سونے کے متعلق اور چاندی کے متعلق جو لوگ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، چونکہ رمضان کی آمد ہے اور بہت سارے مسلمان الحمدللہ رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو سونا دیا ہے وہ سونے کے مطابق، چاندی کے مطابق اور نقدی کے مطابق مال تجارت، یہ چار چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہے عوام کے اندر، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ سونا کتنا ہو تو کہا جاتا ہے جی 7.5 تولے سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے، اسی طرح 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت میں اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سونا اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ کب آتی ہے، کہ جب 7.5 تولے سونا ہو، جب 52.5 تولے چاندی ہو، یا بندے کے پاس نقدی ہو، یا مال تجارت کا سامان آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ 7.5 تولے سونے کی جو بات ہے، یہ اس وقت 7.5 تولے پر زکوٰۃ پڑے گی جب آپ کے پاس باقی اور کوئی چیز نہ ہو، یعنی آپ کے پاس صرف اور صرف سونا ہے تو اس وقت 7.5 تولے کا اعتبار ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس نقدی بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے آج کے زمانے کے اندر کہ چاندی اور سونے کو جب دیکھا جائے گا تو پھر سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بلکہ آج کے زمانے کے اندر چونکہ غرباء کا جو فائدہ ہے وہ چاندی کے اندر ہوتا ہے، تو لہٰذا چاندی کے اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے کے اندر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے نا تو 1 تولے سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ ابھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ کیوں۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے کے اندر 7.5 تولے سونے کی قیمت اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت، ان دونوں کی قیمت برابر ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج چونکہ سونے نے بہت ترقی کی ہے اور سونے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جبکہ چاندی کی اتنی قیمت نہیں بڑھی، تو اس اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ فقہائے کرام نے جو مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے اندر زکوٰۃ کا کس اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی اور کس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جس میں غریب لوگوں کا فائدہ ہو اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور ظاہری بات ہے کہ غرباء کا فائدہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینا، وہ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی تو غرباء کا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 7.5 تولے سونے کا اعتبار کیا جائے تو وہ تو تقریباً اس وقت کوئی 15 لاکھ روپے کا سونا ہونا تو پھر جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طرح 52.5 تولے چاندی جو ہے، 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ تو تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ چاندی مل جائے گی آپ کو 52.5 تولے۔ تو لہٰذا اصول سمجھیے وہ یہ ہے کہ جس میں غرباء کا فائدہ ہو تو اس اعتبار سے، اگر سونے کے اعتبار سے غرباء کا فائدہ ہو تو سونے کا نصاب لگایا جائے گا، اور اگر چاندی کے اعتبار سے غرباء کا فائدہ ہے تو پھر چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے آج چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں غرباء کا فائدہ ہے، اس لیے کہ چاندی اگر جو ہے وہ 52 تولے چاندی جو ہے وہ اس وقت تقریباً، آج اگر کسی کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے وہ تقریباً 1 تولہ چاندی جو ہے وہ 1700 روپے کے لگ بھگ ہے، اس کی قیمت گھر میں جو پڑی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کسی سنیارے وغیرہ کے پاس جاتے ہیں اور تو وہ تقریباً 2500-2600 کے قریب قیمت ہے اس کی، وہ لگائیں گے۔ لیکن جو گھر کے اندر چاندی آج کی تاریخ میں پڑی ہے وہ تقریباً 1600، 1700، 1750 کے قریب جو ہے نا اس وقت 1 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے 52.5 تولے چاندی کو جب دیکھا جائے گا تو وہ لاکھ سے کچھ اوپر بنے گی، لیکن اب لاکھ سے کچھ اوپر کے اندر اگر زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو اس میں غرباء کا فائدہ ہے۔ اگر سونے کو دیکھا جائے تو وہ کتنی قیمت بن جائے گی، تو لہٰذا اسی لیے 52.5 تولے چاندی کا اگر نصاب دیکھا جائے، اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ آپ دیکھیں کہ 1 تولہ جو چاندی ہے وہ 1700 روپے کی بالفرض آج کے وقت میں لگا لیں، تقریباً اتنا کے آس پاس ہی ریٹ ہے۔ تو اس کو جب آپ حساب لگائیں گے تو 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ تقریباً اتنے کی بن جائے گی کہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب امید ہے کہ بن جائے گی،
جبکہ سونا جو ہے وہ اس کی قیمت تو 1 تولہ قیمت آج کا جو ریٹ میں نے پتہ کیا ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہے 1 تولہ سونا. اور اگر آپ کے پاس گھر میں پڑا ہوا تو وہ تقریباً 2.25 لاکھ 1,70,72 کے لگ بھگ جو ہے وہ بکے گا. اور گھر میں پڑے ہوئے سونے کی جو قیمت ہے اسی اعتبار سے زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو اسی لیے آج کے زمانے کے اندر اگر کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا بھی پڑا ہوا ہے نا تو 1 تولے سونے کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی. اس لیے کہ 1 تولے کی قیمت اتنی ہے کہ اس 1 تولے کی قیمت کو اگر لیا جائے تو 52.5 تولے چاندی بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے. تو یعنی اتنی قیمت بن رہی ہے 1 تولے کی، تو لہٰذا ایسی صورت میں 1 تولے کے اوپر بھی زکوٰۃ آ جائے گی. یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو 4 تولے پڑا ہوا ہے، 5 تولے پڑا ہوا ہے، 6 تولے پڑا ہوا، تو لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، 7.5 تولے پر جا کر زکوٰۃ آئے گی. تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس نقدی بھی نہ ہو، آپ کے پاس مال تجارت بھی نہ پڑا ہو، اور آپ کے پاس چاندی بھی نہ ہو، صرف اور صرف آپ کے پاس سونا ہو، تو پھر یہ اعتبار کیا جاتا ہے سونے کا. لیکن چونکہ آج کل ظاہری بات ہے کہ سونے کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں، چاندی بھی ہوتی ہے، مال تجارت وغیرہ بھی عام طور پہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اب سونے کی بجائے چاندی کا اعتبار کیا جائے گا. اور 1 تولہ اگر سونا پڑا ہو تو اس 1 تولے سے 52.5 تولے چاندی بھی بڑی آسانی کے ساتھ خریدی جا سکتی ہے. تو لہذا ذہن میں رکھیے گا 1 تولہ سونا بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. پھر اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، یاد رکھیے گا سونا ایک ایسی چیز ہے کہ اسے آپ استعمال کریں یا نہ استعمال کریں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ پڑ جاتی ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اے علی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 200 درہم دے تو اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے تو تمہارے لیے 5 درہم زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اور درہم جو ہے وہ حضور کے زمانے میں ظاہری بات ہے کہ چاندی کا ہوا کرتا تھا. اور پھر اسی حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم 20 دینار کے مالک بن جائے تو آدھا دینار اس میں زکوٰۃ دینا تمہارے لیے ضروری ہے جب اس پر سال گزر جائے. تو لہٰذا 20 دینار یہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 200 درہم چاندی وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً فرمایا کہ اے علی، جب تم 200 درہم کے مالک بن جاؤ تو اس کے اندر 5 درہم زکوٰۃ پڑے گی. اے علی، جب تم 20 دینار کے مالک بن جاؤ اس کے اندر آپ کو نصف دینار زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً ارشاد فرمایا، یہاں پر یہ قید بھی نہیں لگائی کہ آپ استعمال کرو یا نہ کرو. تو لہٰذا سونا استعمال میں ہو تب بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر غیر استعمال میں ہو تب بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق مسائل کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.